السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اور رسولوں کی ذات اقدس معصوم عن الخطا ہوا کرتی ہے کہ اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو رب تبارک و تعالی اس کی صفائی فرما دیتا ہے، کیونکہ رب کی طرف سے ہدایات ان کو ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے۔ جب نبی اور رسول اس دنیا میں آتے ہیں تو گناہوں سے پاک صاف، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو گناہوں سے پاک صاف ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر کے تحت جب آپ دنیا میں تشریف لائے کوئی گناہ نہیں، جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اپنے رب کے پاس کوئی گناہ نہیں، گناہوں سے پاک صاف۔ باقی امت کا ہر فرد، چھوٹا ہو بڑا ہو، مولوی ہو عالم ہو مفتی ہو علامہ ہو فہامہ ہو، کوئی بھی ہو، بحیثیت انسان ہونے کے اس سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، اونچ نیچ خطا ہو جانے والوں میں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف تائب اور راغب ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کلپ سنایا مجھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ شخصیت بڑی عظیم شخصیت، آپ نے قرآن پاک کی جو خدمت کی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے متعلق جو پیغام دنیا والوں کو دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں۔ الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ تین ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں۔ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو، اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اگر کہا جائے ایک لحاظ سے کہ ڈاکٹر صاحب پہلی صف میں ہم نظر آتے ہیں قرآن پاک کی خدمت کرنے والوں کی صفوں میں سے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کی اور محنت اور کوشش کری ہے۔ ایک کلپ سنا میں نے ان کا، اس میں انہوں نے اہل حدیثوں کے بارے میں کچھ الفاظ ایسے کہے کہ جو واقعی میں مجھے بھی ذرا پسند نہیں آئے۔ کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور 2-4 ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کلپ بڑا پرانا ہوگا، بہت پہلے کا ہوگا، جب سوشل میڈیا کے اوپر اتنا کام نہیں ہو رہا تھا اور ہر ایک کا کام اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا،
غالباً یہ اس وقت کا ہے، ہو سکتا ہے انڈیا کے زمانے کا ہو، ابھی پاکستان نہ بنا ہو، یا پاکستان بنا ہو اس وقت شروع کا ہو۔ اس میں اہل حدیثوں سے متعلق انہوں نے اتنا کہا کہ یہ فاتحہ آمین رفع الیدین کے اوپر لگ گئے اور باقی سب چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ الفاظ آپ سن لیجئے جو ڈاکٹر صاحب نے کہے ہیں جو مناسب نہیں تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام کوئی نہیں لگا رہا، ڈاکٹر صاحب کی جو معلومات تھی اس کے مطابق انہوں نے یہ فرمایا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو جماعت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے کلپ کو مزید بار بار آگے دینا آیا اتحاد اتفاق قائم ہونے کے لیے ہوگا یہ، یا انتشار اور افتراق کے لیے؟ اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا؟ ظاہری بات ہے کہ افتراق اور انتشار۔ تو ڈاکٹر صاحب کا تو نظریہ اور ان کا منصوبہ اور ان کا منہج یہی تھا کہ سب مسلمانوں کو ایک کیا جائے۔ تو میں ان کی جماعت والوں سے کہوں گا کہ آپ پلیز ایسے ایشو نہ لے کر کے آیا کریں کہ جس سے لوگوں کے درمیان افتراق کا سبب بن سکے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں اور ان کے کاموں کے اندر ہمیں بڑا اعتراف ہے کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، جماعت اسلامی سے الگ ہو کر کے انہوں نے قرآن پاک کو مقدم رکھا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اہل حدیثوں نے یہ صرف سورہ فاتحہ رفع الیدین اسی کو اوپر لگ کر کے سارا زور اسی کو اوپر ہو گیا اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے تو دعائے مغفرت کروں گا، ڈاکٹر صاحب کے لیے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی کے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور کرتا بھی ہوں۔ لیکن یہاں ان کی جماعت والوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیثوں نے شرک کے اوپر 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح سے بدعات کے اوپر، بدعات کے خلاف 200-250 کتابیں لکھی ہیں، رسومات کے اوپر، شرک فی الرسالت کے اوپر، خرافات کے اوپر، سود پر، کبیرہ گناہوں پر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، قطع تعلقی اور ان ساری چیزوں پر، جنت ہے، جہنم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، کون سا اسلام کا ایسا رکن ہے یا ایسی سنت ہے کہ جس کے اوپر اہل حدیثوں نے کتابیں نہ لکھی ہوں، بلکہ اہل حدیث علماء کے اگر خطبات بھی آپ دیکھے جائیں نا، بنیادی طور پر سب سے زیادہ اس کے اندر توحید کا پیغام آپ کو ملے گا۔ پھر یہ کہنا کہ انہوں نے اصل چیز کو چھوڑ دیا اور یہ اس طرف آ گئے، بہرحال یہ کلپ پیش کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نہ ڈاکٹر صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، نہ اپنی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، اور نہ افتراق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں سے افتراق ہوتا ہے، اتحاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔